اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرضا علیہ السلام علی امام واحد دہرہی۔ گفتگو جاری تھی امام رضا علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے کہ امام کو جب دعوت آئی کہ مامون کی طرف سے جب اس نے امین کو قتل کیا بغداد میں، تو اس کے بعد دعوت آئی کہ آپ خراسان چلے آئیں، تو امام نے پہلی مرتبہ جب یہ دعوت گئی تو انکار کر دیا۔ امام کے صحابی ہیں عبدالسلام ہیروی، کہتے ہیں کہ امام اس بات پہ راضی نہیں تھے، اپنی مرضی سے امام نہیں گئے، ٹھیک۔ بس امام جب مامون نے دیکھا کہ امام راضی نہیں ہے، آنے کے لیے امام راضی نہیں ہے، تو اپنا ایک کارندہ رجاء ابن ابی زحاق بھیجا کہ زبردستی مجبور کیا جائے خراسان کی طرف آنے کے لیے۔ بس امام مجبور ہوئے، لیکن خدا کی رضا بھی تھی، خدا کا ارادہ بھی تھا۔ اس لحاظ سے پہلا جو آپشن تھا امام کا وہ یہی تھا کہ مدینے میں امام کام کریں، مدینے میں شیعہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کو تعلیم و تربیت کریں۔ لیکن امام نے اب دیکھا کہ بہتر ہے، قتل ہونے سے بہتر ہے کہ کام کیا جائے، خراسان میں رہ کے کام کیا جائے۔ بس خراسان میں آنے کی امام کی بہت ساری برکات ہوئیں کہ یہاں ثقیفائی جو ماحول تھا وہ ختم ہوا اور غدیری نظام آیا۔ امام رضا علیہ السلام نے گھر سے جب مدینے سے خراسان کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے لیے گریہ کریں تاکہ میں ان کے گریے کو سن لوں۔ پھر امام نے 12,000 دینار تقسیم کیے اور اس کے بعد امام نے فرمایا انہیں کہ میں واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، میں دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ بس یہ امام نے غمگین خبر دی، غم والی خبر دی۔ ولی عہد بننے کے بعد امام نے کہا کہ حمد و ثنا خدا کے لیے جس نے ہماری اس چیز کی حفاظت کی جسے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہماری قدر و منزلت کو بلند کیا، جسے لوگوں نے نیچے کرنے کی کوشش کی اور 80 برس تک کفر کے ممبروں پر ہم پر لعنت کی گئی، ہمارے فضائل کو پوشیدہ کیا گیا، ہم پر جھوٹ باندھے گئے، اور جو ہم پر جھوٹ باندھنے والے تھے ان میں پیسے خرچ کیے گئے، لیکن خدا نے ہمارے ذکر کو بلند کیا، ہمارے فضائل کو عام کیا۔ اس امام کا مقصد یہ تھا کہ ولی عہد بننے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا جائے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائے، اہل بیت علیہ السلام کا مکتب بیان کیا جائے، اہل بیت کا پہچان اور حقوق کی آشنائی دلائی۔ خراسان میں کیا کہا ہم رسول خدا کی نسبت سے تم پر حق رکھتے ہیں اور تم ہم پر حق رکھتے ہو، پس اگر تم ہمارا حق ادا کرو گے تو ہم بھی تمہارا حق ادا کریں گے۔ یہ ولی عہد بننے کے بعد امام نے کتاب ارشاد فرمایا کہ جس میں واضح ہے کہ امام کے ولی عہد بننے کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کے حق کو آشنا کروانا تھا کہ ہمارا حق کیا ہے تم پر حق کیا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلافت، مامون کو کہا کہ اگر یہ خلافت تمہاری ہے، تمہارا حق ہے، تو پھر ہمیں کیوں دیتے ہو؟ اگر تمہارا حق نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ امام نے حق گوئی کی، حق بیان کیا، یعنی واضح کرنا تھا خراسان میں لوگوں کے لیے کہ جو خلافت ہے یا امامت ہے یہ ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے خاص، یہ منصب ان کا ہے، یہ ان کا منصب ہے، ٹھیک۔ بس امام نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے کتنی کراہت ہے، لیکن جب مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ
کہ ولی عہدی کو قبول کروں یا قتل ہو جاؤں، تو میں نے ولی عہدی کا انتخاب کیا، میں نے ولی عہدی کا انتخاب کیا، میں نے ولی عہدی کو قتل کرنے پہ ترجیح دی۔ ترجیح اس لیے دی تاکہ حق محمد اور آل محمد، حق آل محمد کو آشنا کرایا جائے، اور جن کا حق نہیں ہے ان سے بھی آشنا کرایا جائے، تولا اور تبرہ ٹھیک کیا جائے، لوگوں کا تولا اور تبرہ ٹھیک کیا جائے۔ یہ بڑا ہی اہم تھا کام، یہ بہت ہی اہم تھا کہ لوگوں کا تولا اور تبرہ ٹھیک ہو۔ ٹھیک، بس امام فرماتے ہیں، امام نے کیا کہا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں اس شرط پہ یہ ولی عہدی قبول کرتا ہوں کہ نہ میں کسی کو تعینات کروں گا، نہ ہی کسی کو معزول کروں گا، نہ ہی میں کسی دور میں جو ہے کسی حیثیت سے جو ہے آپ کے کسی مشورے کو میرے لیے ضرورت ہوگی کہ میں آپ کے روش کو، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کا، اس کو میں اپناؤں گا۔ کسی رسم اور روش کو میں نہیں اپناؤں گا، میں مجبور نہیں ہوں گا کہ میں آپ کی، بس یہ شرائط رکھی امام نے کہ نہ میں کسی آپ کی رسم کو، روش کو اختیار کروں گا جو آپ نے بس کسی، یہ جملہ تھا امام کا، انی ما دخلت فی ھذا الامر، میں حکومت میں داخل ہوا لیکن اسی طرح داخل ہوا جیسے میں اس سے خارج تھا، یعنی اس کے کسی غلط فیصلے میں شامل نہیں ہوا، کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوا۔ بڑا مہم ہے کہ امام نے کہا کہ میں کسی کو تعینات نہیں کروں گا، کسی کو معزول نہیں کروں گا، کسی تیری روش پہ چلنے کا پابند نہیں ہوں کہ تمہاری رسم کو میں اپناؤں، ٹھیک، صرف دور سے ایک مشیر رہوں گا۔ امام نے کہا میں ایک مشیر رہوں گا دور سے، جہاں صحیح کام ہوگا وہاں میں، یا صحیح کام میں مشورہ لوگے وہاں میں مشورہ دوں گا۔ بس مشیر بھی صرف صحیح کام میں، کہ امام کی ایک کام تھا کہ صحیح کام میں تمہیں مشورہ دوں گا، باقی غلطی کے لیے میں کبھی بھی تمہارا حامی اور مددگار نہیں رہوں گا۔ ٹھیک، بس امام کی یہ جو ولی عہدی کو قبول کرنے والا معاملہ تھا، یہ پورا امام نے جو قبول کیا، اس میں کبھی امام کسی معصیت میں نہیں پڑے، کسی غلطی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ مہم یہ بڑا اہم ہے، یہ معجزانہ کام ہے کہ انسان ولی عہد بن کے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لے۔ ولی عہد کس کا ہے؟ ولی عہد اس کا ہے جو مکتب اہل بیت کو نقصان دینا چاہتا ہے، جو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جی امام رضا مجھ سے کمتر ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس میں امام نے حق کو آشنا کروایا لوگوں کو، حق سر بلند ہوا۔ ٹھیک، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مامون ہر فرقے کے چوٹی کے عالم کو امام کے مقابلے میں لے آتا تھا، تاکہ ان کے ذریعے سے امام کی حجت ہونے کو غیر معتبر قرار دے، کہ نہیں یہ ان کو الہی علم نہیں، معاذ اللہ، یہ حجت اللہ نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے حجت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی امام اور ان کے علمی اور سماجی مقام سے حسد تھا، امام کے علمی مقام سے مامون کو حسد تھا، لیکن امام کے مقابلے میں آنے والا ہر فرد امام کے علم اور فضل کا اقرار کرتا رہا، اور امام کے دلائل کے سامنے سر جھکاتا رہا، اور یہ ایک پریشانی اور حسد میں اضافے والی بات بن رہی تھی مامون کے لیے، کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کا نام ہی سربلند ہو رہا ہے، اہل بیت کو ہی لوگ چاہ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ہی واسطہ رکھنا چاہتے ہیں، تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بس یہ شیخ صدوق کا کہ مامون حسد کا شکار تھا، اور مزید جو ہے حسد اس کا بڑھتا جاتا، ہر فرقے کے چوٹی کے علماء کو لاتا، تاکہ یہ ثابت کرے کہ ہاں جی امام حجت اللہ نہیں ہے، علم الہی ان کو نہیں ہے، مقام منصب الہی نے نہیں ملا، معاذ اللہ۔
یہ آسان نہیں تھے حالات امام رضا علیہ السلام کے لیے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام خداوند عالم سے تعلق کتنا قائم تھا، کتنا خدا سے مدد طلب کیا کرتے تھے. دیکھیں یا بدیع، یہ امام رضا کی دعا کہ مامون نے محمد ابن عمر طوسی کو معمور کیا. دیکھیں کہ یہ تنہائی میں امام رضا کیا کرتے ہیں، یہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں. تنہائی میں اس محمد ابن عمر طوسی نے امام رضا کو دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا، یہ دعا یا بدیع یا قوی یا منیع یا علی یا رفیع صلی علی من شرفت صلاۃ بالصلاۃ علیہ وانتقم لی ممن ظلمنی. اے زمین اور آسمان کے خالق، اے بے پایاں قدرت کے مالک، اے وہ پروردگار جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اے بلند و مرتبہ رب، درود بھیج ان پر کہ جن کو تو نے شرف عطا کیا ہے، اور اس سے میرا انتقام لے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میری بے احترامی کی ہے اور میرے شیعوں کو مجھ سے دور کر دیا. بس آسانی نہیں تھی، خدا سے قوی تعلق بھی تھا، لیکن امام اس دعا میں ہی فرما رہے ہیں کہ آسانی نہیں ہے. شیعوں سے مجھے دور کیا گیا. بس ابو سلط کہتے ہیں کہ امام رضا جن باتوں کو حق سمجھتے تھے انہیں بیان کرنے میں مامون سے کوئی خوف نہیں کھاتے تھے، کوئی خوف نہیں کھایا. امام نے حق بات، ہر جو حق بات تھی وہ کہتے تھے. اکثر اوقات اس طرح جواب ہو دیتے تھے امام رضا کہ وہ مامون ناراض ہو جاتا تھا. صورتحال یہ تھی کہ مامون سخت غضبناک، سخت دشمن ہو گیا امام کے حق بولنے کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے. اسی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا، حق گوئی کی وجہ سے. شیخ مفید نے نقل کیا ہے کہ مامون جب ایک خصوصی نشستوں میں بیٹھتا تھا تو اس میں جب کوئی گناہ کا کام کرتا تھا تو امام عذاب الہی سے ڈراتے تھے اور کہتے اس مامون کے غلط کاموں پہ مامون کی سرزنش کرتے تھے. امام علیہ السلام مامون کی سرزنش کرتے تھے. بظاہر مامون قبول کیا کرتے تھے لیکن دل میں حسد اور دشمنی اس کی بڑھتی جاتی تھی. بس بظاہر قبول کرنا پڑتا تھا. بس یہ حالات تھے. ولی عہدی جو امام نے قبول کی ہے، اس ولی عہدی میں امام نے اپنا پورا حق ادا کیا ہے. اور ایک کامل انسان کامل نے اپنا پورا حق ادا کر کے معجزانہ زندگی گزار کے ہمارے لیے یہ درس دیا ہے کہ شرائط کیسی بھی ہوں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی گناہ کے لیے. یہ انسان کامل نے ہمیں درس دیا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ بہانہ مل جائے کہ ہاں یہاں میں گناہ کر سکتا ہوں، یہاں میں خدا کی نافرمانی کر سکتا ہوں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.